أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے آیت نمبر 151 تک تلاوت کی ہے۔ غزوہ احد کے واقعات پر اللہ جل جلالہ کی ہدایات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی تکلیفیں اور صدمے انہیں غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو یہ قرآن ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ حالات اور مصائب اگر پیش آتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو اپنی زندگی میں اس قسم کی بہت سی آزمائشیں پیش آتی رہی ہیں، اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں پر بھی ایسے حالات آئے۔ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب ان پہ حالات آئے، جب ان پہ مصیبتیں آئی، تو اس موقع پر ان لوگوں نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے صبر اور استقلال اور عزم و ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے حالات کے آنے پر مسلمانوں کو بھی وہی عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر صبر، اپنے اندر استقلال، اپنے اندر عزم و ہمت اور حوصلہ، اور اپنے اندر ثابت قدمی اور اپنے آپ کو ایمان اور یقین کے ساتھ جمائے رکھنا چاہیے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی پیغمبر بھی تھے، پیغمبر کے ساتھ اللہ والے بھی تھے۔ اب جب حالات آئے، مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، حادثات آئے، تو انہوں نے فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پیش آئی اس کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو دشمن کے آگے جھکا دیا۔ یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو کیا کہ نہ وہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو موقع محل دیکھ کر کے کمپرومائز کر کے دشمن کے آگے سرنڈر کر دیا، انہوں نے نہیں کیا۔ ہمیں یہی کرنا ہے، اور اللہ یہی کہہ رہے آگے کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں، یعنی ایسے جمنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ عمل قیامت تک کے لیے چونکہ قرآن کریم ہے، ایک واقعے کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں
قرآن عام الفاظ کو استعمال کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت دے رہا ہے کہ جب اس طریقے کے حالات آئے تو نہ ہمت ہارنی ہے، نہ کمزور پڑنا ہے، نہ اپنے آپ کو دشمن کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ان حالات میں ایمان اور یقین کے ساتھ جمائے رکھنا ہے، کیونکہ جمنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی ایک خاص صفت بیان فرمائی کہ بندے پر جب حالات آتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات آ گئے، اب میری کامیابی طے ہے کیونکہ میں جم گیا۔ لیکن ان حالات میں اللہ کے نیک بندوں کا اور ایمان والوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے دوران ان لوگوں کو تکلیفیں پہنچی اور تکلیفوں کے بعد وہ اس پر جمے رہے، اور جمنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے کیا دعائیں کی، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ اللہ کہتے ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی، شکایتیں نہیں تھی۔ ایک تو حالات پہ جمے، شکایتیں نہیں تھی، اللہ پر الزام نہیں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کو ظالم نہیں کہا جا رہا تھا، جم گئے وہ۔ اور جمنے کے جب بندہ جم جاتا ہے نا تو سمجھتا ہے بس میں نکل گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے جمنے میں ان کے منہ سے کیا بات نکل رہی تھی آپ اندازہ کریے، سوچئے گا، کیونکہ ہم تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں نا ہم سمجھتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ایسے حالات میں جب وہ جمے، اپنی ایمان کو بچا لیا، تو وہ کہہ رہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجیے۔ اب جم گئے، کون سا گناہ کیا؟ لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ کتنے اچھے انداز میں کرے، لیکن اللہ کی شان کے مطابق اس عمل کو انجام دینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کچھ کام کر لیتے ہیں نا، یا کچھ ہم سے دینی کام ہو جاتا ہے، اور دینی کام کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، کئی شعبے ہیں، ہر ایک بندہ ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ میں درس قرآن کو لو، میں نے بہت بڑا کام کر لیا اور فلانا تو کر ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارا یہی کام ہوتا ہے، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، رات میں تہجد میں اٹھ جاؤں، میں تو فلانا تو کر ہی نہیں رہا ہے، فلانا تو تہجد ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہی سوچ ہو گئی ہے نا، ہم اپنے عمل کو دوسرے پہ انگلی اٹھا کے بیکار کر دیتے۔ میں نے کچھ کام کر لیا اچھا دین کا، اب میں فلانے کو تو کرنا چاہیے، کر ہی نہیں رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خود اپنے عمل کو بچا کے رکھتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ ہم تذکرے کر کے جو دین کا کام ہم نے کیا ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تبصرے کر کے اس کو ضائع کر دیتے، اس کو بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے۔ یہی تذکرے تو ہوتے بیٹھ کے، فلانا نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، فلانے کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور فلانے نے یہ کیا، اور فلانے نے یہ کیا، اور فلانے نے میرے خلاف یہ کیا، اور فلانے نے میرے خلاف یہ کیا۔ ارے میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھو، اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کر رہا ہو تو کون کیا کر رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کون کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، چھوڑو۔ گویا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مل کے میرے لیے کام کرے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے شروع کی، تو لوگوں نے باتیں نہیں کی، کیا کہا؟ ان اجری الا مع اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اب ان مخالفت کرنے والوں کا آپس میں بیٹھ کے تذکرہ نہیں کیا، آپس میں جنگ نہیں چھڑی، آپس میں بحثیں نہیں چھڑی، فلانے نے ایسا کیا اور اس کو دیکھو میں اس کو دکھاتا ہوں، فلانے نے یہ کیا اب میں اس کو خاموش کرواتا ہوں، اور میں اس کے خلاف تقریر کرتا ہوں، اور میں اس کے خلاف فتوے نکالتا ہوں، اور میں اس کے خلاف یہ کرتا ہوں اور فلانے کا استعمال کرتا ہوں۔ نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ ہم اپنا کام کرتے رہے۔
اگل بغل میں دائیں بائیں میں کون کیا کر رہا ہے. بھائی اگر میں ان کے لیے کر رہا ہوں اور میں عزت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگوں میں میرا مقام اور لوگ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں اپنے لیے پر لے رہا ہوں، آپ اس کی مثال سے دوسروں کو سمجھ لیجئے، تو پھر تو کسی کے کہنے سے مجھے تکلیف ہونی چاہیے، کسی کے کہنے سے مجھے تکلیف ہونی چاہیے کہ فلانے نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا. لیکن جب میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے تو کون کیا کہہ رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی ہر کام کو اپنے اوپر لے لیجیے. اسی لیے اگر اپنے عمل کو، اپنے دین کے کاموں کو، اپنی چیزوں کو اگر بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے آس پاس کے تذکرے چھوڑ دیجیے. ہم جس تنظیم کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ یا جس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے، خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہے. ایک دوسرے کے خلاف تبصرے ہمارے عمل کو ضائع کر دیں، ہمارے عمل کو ضائع کر دیں. یہ تو فلانی تنظیم کا ہے، یہ تو فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانے مسلک کا ہے، وہ تو ایسا کر رہا ہے، وہ تو ایسا کر رہا ہے، وہ تو ویسا کر رہا ہے. ہمارا کام کیا تھا؟ اس کی اصلاح کرنا، نہ کہ تذکرے کرنا. ہم نے تذکرے کر کے جو اصل مقصد تھا اس کو ضائع کر دی. ہم اصل مقصد میں 100% تو دے نہیں رہے، اصل کام میں 100% تو دے نہیں رہے، لیکن ہمارے تذکرے بہت ہوتے ہیں. تذکرے 100% ہوں گے، کام ہمارا 10% ہوگا. اسی لیے یہ چیز ذہن میں رکھو کہ انہوں نے، انسان جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے چاہے کتنے اچھے انداز میں کرے، لیکن اللہ کی شان کے مطابق عمل کر لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے حق کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتی رہتی ہے. لہذا جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے ایسی تنگی کے حالات میں بھی استغفار کرنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. یہ دعا یاد کر لیجیے، نہیں تو اردو میں پڑھ لیجیے، اللہ کے سامنے مانگیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. پھر کیا کہا؟ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی اللہ اس سے بھی درگزر فرمائیے. اللہ سے مانگیے پہلے گناہوں کی معافی، پھر اللہ کے سامنے کام کرتے ہوئے جو زیادتی، کیونکہ انسان ہے دائیں بائیں چیزیں ہو جاتی ہے، اس سے اللہ کے سامنے معافی مانگیے. اللہ زیادتی ہوئی اس کو بھی معاف کر دیجیے، کیونکہ ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے. پھر اللہ سے اور مانگیے. اب کیا ہوتا ہے جب ہم ایک تو پورا کرتے نہیں اور پھر اس کے بعد زیادتیاں کرتے، تفسیریں کرتے، دوسروں کے دل دکھاتے، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، تو جو کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے. ہاں اللہ چھین لے گا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. کتنوں کو میں نے ایسے کو دیکھا ہو کہ جب انہوں نے غلط تذکروں میں یہ وقت لگایا، غلط تذکروں میں اپنا ٹائم اور اپنا وقت استعمال کیا، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ نے سب کچھ چھین لیا، ابھی کچھ نہیں کرتے ہو. تو پہلے تو اللہ سے معافی مانگیے، پھر زیادتی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیے، اور پھر تیسری چیز اللہ سے کہیے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. اے اللہ ہمیں ثابت قدمی بخش دیجیے، اللہ ہمیں جو کر رہے ہیں اس پہ جمع دیجیے. اور چوتھی چیز مانگیے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دیجیے. کتنی بہترین دعا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے چلیے، مثبت انداز میں. نیگیٹو چیزوں سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم منفی چیزوں سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیشہ پازیٹیو چیزوں میں سے پازیٹیو نکالنا سیکھیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کہاں موقع ملے اور نیگیٹو چیزیں نکالیں، کہاں موقع ملے کہ منفی چیز نکالیں، کہاں موقع ملے کہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے. نہیں، کوئی کتنا ہی برا نہ ہو، برا ہے اللہ کا ہے تو اللہ کا بندہ ہے، وہ جانے اللہ جانے. میں کون سا خدا بن کے بیٹھا ہوں بھائی؟ میں کون خدا بن کے بیٹھا ہوں؟ میں خدا بن کے جج کرنا شروع کر دیا. وہ رب تو اس کو کھانا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، سب کچھ گناہ کر کے سب کچھ دے رہا ہے، اور یہاں میں خدا بن کے بیٹھا ہوں کہ میں تو اس کی روزی روٹی بن کر کے چھوڑوں گا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مثبت چیزیں نکالیے، منفی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اب تھوڑی تشریح اس کی سن لیجیے. اب انہیں جو تکلیفیں پہنچی، ہم کو کیا تکلیف؟ ہم کو تو کسی نے 2 جملے کہہ دیے نا، کیا ہو گیا؟ ہم سمجھتے ارے بھائی میری کیا حیثیت ہے، اٹھا کے قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا.
وہی ہے میری حیثیت. ایک پیشاب بند ہو جائے تو میری حیثیت مجھے پتہ چل جائے, ایک سر کا درد ہو جائے میری حیثیت مجھے پتہ چل جائے, ایک دانت کا درد ہو جائے میری حیثیت مجھے پتہ چل جائے. میری حیثیت مجھے پتہ ہے قبر میں میرے بدن کو کیڑے نوچ نوچ کے ختم کر دیں گے. میری حیثیت مجھے پتہ ہے کہ اس میں سے سڑ کر کے پیپ نکلے گا. میری حیثیت مجھے پتہ ہے میری آنکھ پیپ بن کے بہہ جائے گی. میری حیثیت یہ ہے. کون ہوں میں؟ میری کوئی حیثیت نہیں. اپنے آپ سوچے, جس رب نے یہ نعمتیں دی اس رب کے لیے پازیٹیو کاموں میں اپنا وقت لگائے. تو انہوں نے جو تکلیفیں پہنچی اس پر انہوں نے پوری طرح صبر کیا, کمزور نہیں پڑے, ہمت نہیں ہاری, اور اوپر سے جمے رہے. ان تمام صفات کے باوجود, ہم تو میں نے کہا نا کچھ کرتے نہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کیا لیکن اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں کیا. نہ انہوں نے کسی قسم کا غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا, بلکہ انہوں نے اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کیا. اور اللہ نے ان کا یہ وصف, ان کی یہ خصوصی صفت اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ ایسے موقع پر اللہ سے رجوع کر کے اپنی کوتاہیوں پر بھی معافی مانگتے, آئندہ کے لیے جمتے ہیں, آئندہ کے لیے اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں. کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کرنا, اور آج کل کا جو معرکہ چل رہا ہے, اہل غزہ کا ہو, اہل فلسطین کا ہو, اہل شام کا ہو, کبھی بیٹھ کے غور کریے گا کہ ہم ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, ہر چیزیں شیئر کرتے ہیں. کبھی ان کے بارے میں پڑھیے گا, ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھے, شیخ احمد یاسین سے لے کر کے پڑھیے گا ان کی ہسٹری, کہ کیا چیزیں ان کے اندر پیدا کی. ہم تو کسی کو دیکھتے ہیں نا بس اس کے پاس نہیں جانے کا. شیخ احمد یاسین نے کیسے ان میں بیٹھ کر کے کیسے ان کو تیار کیا, اور ان کے اندر آج بھی اس صورت میں بھی جب یہ صورتحال ہے, چاروں طرف سے وہ گھرے ہوئے, تکلیفیں پہنچ رہی ہے, پوری دنیا کی مسلمانوں سے ان کو کوئی شکایت نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی شکایت نہیں ہے. آج بھی ان کے دلوں میں ہمدردی ہے. جیسے آپس میں ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں نا, تفریقیں ہو جاتی ہے, وہاں ان چیزوں کا وجود نہیں ہے. اور پھر وہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, کیا چیزیں ہوگی یہ چیزیں, یہ قرآنی صفات اپنے اندر پیدا کرو کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اتنی تکلیف میں, کیمرہ مین لے کے جا رہا ہے, ان سے پوچھ رہا ہے تکلیف ہے, بچے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, بچے کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, پوری لگی ہوئی ہے, وہ بچہ پڑھ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی کہہ رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کوئی کہہ وعلی اللہ ربنا توکلنا. وہ ایمان سے بھرپور جملے, یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اب یہ اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے. ایک حقیقت شناس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کتنا ہی بڑا نیک کام, کتنی عظیم جد و جہد اور کوشش کرتا رہے, لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے عمل پر ناز اور فخر کرے, کیونکہ حقیقت میں اس کا عمل بھی اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کوئی نیک عمل وجود میں آ ہی نہیں سکتا. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عبادت کے ادا کرنے میں, نیک کام کرنے پر اللہ کا شکر کرتا رہے اور اللہ سے توفیق بھی مانگتا رہے. یہ صفات جو ہے نا, ان پر خود کو بھی تیار کرے. خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ ہو, اپنے بچوں کے سامنے ان کا تذکرہ ہو. ہم کن چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, کن چیزوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں کرنے کی ہے جب جا کر کے ایک نئی جنریشن تیار ہوگی اس طریقے کی, ورنہ صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ماں باپ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ سنتا ہی نہیں ہے. ارے میں نے اپنے مولانا صاحب کے پاس تو وہ 2 گھنٹہ ہی آتا ہے, یا کئی جگہوں پہ 1 گھنٹہ ہی جاتا ہے, باقی 15-18 گھنٹے میرے پاس ہی رہتا ہے. تو اس میں گھر میں ماحول بنانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی. مولانا صاحب کے پاس آیا, مولانا صاحب نے قرآن بھی پڑھایا, مولانا صاحب نے دعائیں بھی سکھائی, مولانا صاحب نے نماز بھی سکھائی, مولانا صاحب نے اور بھی بہت ساری دین کی چیزیں بھی سکھائی.
لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے، ان کو باقی رکھنے کے لیے گھر میں ہم نے کیا ماحول بنایا؟ 1 گھنٹے کی ذمہ داری نہیں ہے مولانا صاحب کی، صرف ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ مجھے بتاؤ، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں صرف ایک مکتب پڑھانے والے مدرس پہ سارا چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو 2 گھنٹے میں رٹو ٹوتا سب کچھ یاد کرا کے بھیج دے گا، باقی گھر میں ساتھ میں رہتے ہوئے ویسا ماحول بنا کر کے، اور پھر اس پر سالوں محنت چلتی ہے، 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ محنت کی، والد صاحب بھی تھک گئے، ماں بھی تھک گئی، بچے بھی تھک گئے۔ مجھے بتاؤ، دنیا کے معاملے میں تھکتے ہو؟ اسکول کے معاملے میں تھکتے ہو؟ تھک گئے، ختم بات۔ ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مستقل محنتیں کرنی پڑے گی۔ جیسے آپ ٹارگیٹ دے تو 10ویں پاس کر دی، پھر تیرے کو موبائل بھی دلاؤں گا، پھر تیرے کو سائیکل بھی لا کے دوں گا، پھر تیرے کو آنے جانے کے لیے کالج کے لیے موٹر سائیکل بھی لا کے دوں گا، اور پھر تیری یہ چیزیں بھی کر کے دوں گا۔ دین کے لیے کیا ٹارگیٹ دیا بچے کو؟ یہ صفات اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا ٹارگیٹ دیا؟ یہ چیزیں کرنے کی ہے، باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا صرف۔ ہاں، ہم بہت جانتے ہیں، بولے جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، بہرحال آج اتنا ہی رکھیے ورنہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فرمایا ربیون، کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ والے کا لفظ ربیون مطلب اللہ والے، لیکن اس کے باوجود وہ کمال عاجزی ہے، ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ذنوبنا، پھر وَإِسْرَافَنَا، ہماری زیادتی، وہ اللہ والے پھر بھی یہ کہہ کر اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل بات یہی ہے، غور سے سنیے گا، یہ بڑی پتے کی بات ہے، کہ انسان جیسے جیسے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ترقی کرتا جاتا ہے اور اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے، اسی رفتار سے اس کے دل میں یہ احساس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں کوئی عبادت یا اطاعت اللہ کی شان کے مطابق کر ہی نہیں سکا۔ جب ترقی معرفت میں ہوتی ہے، عبادت میں، تو پھر یہ احساس دلوں کے اندر آتا ہے، ورنہ جو ظاہری ہوتی ہے اس سے احساس نہیں آتا۔ چنانچہ وہ اپنے سارے نیک کام بھی اللہ کے سامنے اس کو بے حقیقت نظر آنے لگتے، اس لیے وہ بے اختیار کتنا بھی لمبی نمازیں پڑھے گا، لیکن تہجد میں اٹھ کر آدھا گھنٹہ دعا کر کے اللہ سے مغفرت مانگے گا۔ مغفرت کی یہ دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں انسان کو جو کوئی رنج یا غم یا کوئی تکلیف یا پریشانی پیش آتی ہے، یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کمزوری پیش آتی ہے، تو وہ زیادہ تر اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا کیا علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اسی لیے ان حضرات نے اس موقع پر بھرپور جمنے کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، معافی مانگی، اور آئندہ کے لیے ہم سب لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ ہر ایسے موقع پر جب ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز یہاں یہ اور بھی ہے کہ انہوں نے گناہوں اور کوتاہیوں سے معافی پہلے مانگی، جمنے کی دعا بعد میں مانگی۔ پہلے کہا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، پھر بعد میں کہا اللہ ہمیں جما دیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے اللہ سے مغفرت مانگنا۔ جب مغفرت کے ذریعے بندے کا معاملہ صحیح ہو جائے تو پھر باقی معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو، معافی مانگنے کو لازم پکڑ لیا، یعنی کثرت سے استغفار کرنے والا بن گیا، تو اللہ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے دے گی، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گی، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، جب انہوں نے یہ اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کی تو اللہ نے ان کو دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی دیا۔ یعنی ان اللہ والوں کے صبر کی وجہ سے، جمنے کی وجہ سے،
دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ عطا فرمایا. دنیا میں تو فتح عطا فرمائی، آخرت میں جنت کی نعمتوں اور اپنی رضا بھی اللہ نے عطا فرمائی. اب یہاں ایک اور لفظ پر غور کریے گا، میں قرآن کے ورڈ پہ آپ کو غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کے بدلے کا ذکر فرماتے ہوئے دونوں کے لیے لفظ ثواب استعمال کیا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کے بدلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا صرف ثواب، یعنی ثواب الدنیا، اور آخرت کے بدلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا حسن ثواب الآخرہ، یعنی حسن کو بڑھا دیا گیا. پہلے کہا گیا ثواب الدنیا صرف ثواب، اور آخرت میں کیا کہا گیا؟ حسن ثواب الآخرہ. وہاں کیا گیا؟ صرف دنیا کا ثواب، اور آخرت کے بارے میں کیا کہا؟ آخرت کا بہترین ثواب. اب یہ جو فرق ہے اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے نیک عمل کا اصل بدلہ تو آخرت ہی میں ملنا ہے، اور وہی آخرت بہترین بدلہ ہوگا. دنیا میں جو کچھ بدلہ یا انعام ملتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جو سب سے بڑا اور خوبصورت اور بہترین بدلہ ہے وہ آخرت ہی میں ملنے والا ہے، اور وہ بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہاں تو ختم ہو سکتا ہے دنیا سے، دنیا کا بدلہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور نصیحت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شکست کے نتیجے میں جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے، یہ بھی بہت پتے کی بات ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ آج کل جب دنیا میں حالات دیکھتے ہیں نا تو لوگ ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہاں غزوہ احد میں تکلیف پہنچی تو اللہ کہتے ہیں کہ بعض کافر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری مدد ہوتی، تمہیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. آج بھی تو یہی کہتے ہیں نا، تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبتیں نہیں آتی. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی مشہور ہو گئی. تو ایسی صورت میں وہ کہیں گے کہ اس دین پر رہنے سے کیا فائدہ جو تمہیں ہمیشہ شکست سے دوچار کرے، جو تمہارے نبی کو بھی زخمی کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں بعض کافروں کی طرف سے تمہیں سننے کو ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، ان سے منہ موڑ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے یا تم نے ان کی باتوں کو سچ سمجھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دے. اور برگشتہ کرتے مطلب پھیر دے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو پیچھے موڑ دیں گے، یعنی تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور اس کے نتیجے میں تم سخت نقصان اٹھاؤ گے. ان کا تو مقصد ہی ہے کیا کرنا؟ شبہات پیدا کر کے، سوالات پیدا کر کے دین سے ہٹانا، تمہارے دلوں میں شکوک پیدا کرنا. لہٰذا اللہ کہتے ہیں ان سے محتاط رہو. یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہے، وہ ہرگز تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ کون ہے؟ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے، کفار کی باتوں میں نہ آئے، اور ان کے خلاف اللہ ہی سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. مدد کب اترے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پہلے ہم اپنے اعمال کو تو دیکھ لیں، پھر پتا چلے گا مدد کب اترے گی. ہم کرنا تو کچھ چاہتے نہیں، سوچتے مدد اتر جائے. تو پہلے خود کو تو دیکھ لے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اگرچہ اس وقت تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اگرچہ اس وقت تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن بالآخر ہم کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور آئندہ اگر تم جمے رہو گے تو تمہیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کہتے ہیں ہم قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. اور رعب ڈالنے کی وجہ کیا ہوگی؟ بما اشرکوا باللہ. جو دیکھو جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بزدلی میں ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر رکھا ہے ما لم ینزل بہ سلطانہ،
جن شریک کرنے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، بس ایسے ہی خدا کے ساتھ کہ یہ بھی خدا کا شریک ہے، یہ بھی خدا تک پہنچانے والا ہے، اور یہ بھی خدا کے کام ہم سے ہمارے کام کر کے دے سکتا ہے. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو ان کو خدائی میں اللہ کا شریک قرار دے سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے، جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. آگے فرمایا کہ جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالنے کا عملی مظاہرہ فوری طور پر غزوہ احد میں ہوا، کہ اگرچہ مسلمانوں کو بڑی بھاری زخم اٹھانے پڑے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، کئی زخمی ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے تھے، بعض صحابہ تو میدان چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، اور جو وہاں موجود تھے وہ ایک دم سے دو طرفہ حملے کی وجہ سے حیرت اور پریشانی کے عالم میں تھے. ایسی صورتحال میں دشمن کو کیا چاہیے تھا؟ پورا خاتمہ کر دے. ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اور آگے بڑھتا اور باقی مسلمانوں پر بھی حملہ کرتا، مدینہ پر بھی قبضہ کر لیتا. لیکن اس ساری شکست کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب طاری کیا کہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کہا ہم واپس ہی جاتے. ایک وقت ان کے دلوں میں بھی آئی بات کہ واپس حملہ کرتے، لیکن نہیں، واپسی کی راہ اختیار کی، اور بالآخر وہ لوگ مدینے سے مکہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے. بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ مدینہ سے واپس چلے گئے تو انہیں بعد میں حسرت بھی ہوئی، افسوس ہوا، اور اس افسوس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ کر بڑا غلط قدم اٹھایا. چنانچہ انہوں نے اس کی کچھ تلافی کرنے کی بھی کوشش کی، جس کی تفصیل اگلی آیات میں آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور سے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا تھا، اور اس رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کے شر سے مسلمانوں کو پناہ میں رکھا. آج بھی مسلمان جم جائے ایمان اور یقین پر. آج یہ جو گیدڑ بھپتیاں کھل کے سامنے آتی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ مسلمان اندر سے حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں رہا. وہ ہر چھوٹی موٹی بات پہ دین کی باتیں چھوڑ دیتا ہے، ہر چھوٹی موٹی بات پہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے. وہ خوشی کے موقع پہ تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے اس کے لیے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. تو اب جب وہ جمع ہی نہیں ہے، اب یہ تو حالات میں جمنے کی بات ہے، یہ تو دین کی چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں جمع ہے. اگر وہ جم جائے اور اپنے آپ پر عملی مظاہرہ کرے، کمپرومائز نہ کرے، ہمت نہ ہارے، کمزور نہ پڑے، جم جائے ایمان اور یقین پر، اور اللہ سے آگے جمنے کی دعائیں بھی کرتا رہے، تو پھر اللہ کفار کے دلوں میں آج بھی وہی رعب ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ڈالا تھا. کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کریم کی 4-5 آیتیں تھی. آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے 151 تک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.